ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा ई क्लास में मैं सालिहा बीबीएस माउन मोल्लिमा बापूजी गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल हॉस्पेट ज़िला बल्लारी आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज आप उर्दू सबक पढ़ेंगे तो इसके लिए आप सबको पहले खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, किताब बयाज और कलम लेकर बैठ जाइए और बगौर फहमाइश को सुनिए। तो हमारी जमात शशम यानी 6वीं जमात का मजमून उर्दू, जिसकी किताब का नाम है निदाए उर्दू के एक सबक को आज हम पढ़ेंगे। तो सबक को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ सवालात करूँगी। उन सवालात के जवाबात हल करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सही, आपने तो पहचान लिया और पढ़ भी लिया, ये है स्कूल। इसके बाद देखिए कौन सी तस्वीर है। बच्चे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं ना। कौन सी तस्वीर है ये, किसकी तस्वीर है ये? तुलबा की तस्वीर। बिल्कुल जवाब सही है। ये देखिए क्या है, कमरे जमात। यहाँ पर आपके सामने तख्ते सियाह है, डेस्क है और बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। आगे देखिए कौन सी तस्वीर है। देखो बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है? हाँ, ये हैं किताबें। इसकी अगली तस्वीर देखें। देखिए क्या है ये तो आपको बहुत पसंद है ना। हाँ, ये क्या है? ये रंग हैं। क्या है ये? रंग है। आगे जाते हैं, देखते हैं कौन सी तस्वीर आ रही है। देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए बच्चों। आपको तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे। हाँ, तो ये तो तीनों तस्वीर में दिख रहा है। इसको आप सब इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह हमने स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें देखी? स्कूल, तुलबा, रंग और क्या देखा हमने, बताइए? किताबें, जमाती कमरा, बस्ता। तो ये सब तो आपने देख लिया। ये क्या है? ये बिल्कुल सही। क्या है ये? कलम। इसको आप क्या कहते हैं? पेन भी कहते हैं ना। तो ये क्या है? ये कलम। तो आज हम जमात शशम में एक उर्दू के किताब में सब नज़म दी गई है जिसका नाम कलम है। इसको आज हम पढ़ेंगे। ये एक नज़म है और इसके शायर यानी लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाल। इस नज़म को हम क्या करेंगे? 2 हिस्सों में पढ़ेंगे बच्चों। आज इसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इस नज़म को पढ़ने के बाद यानी आज जो कलम आप नज़म पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मालूमात में तो इजाफ़ा होगा। तो इसके सलाहियतें जो आपको हासिल होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। पहली सलाहियत देखिए क्या है? कलम की अहमियत को जानना। दूसरा देखिए, तरन्नुम के साथ नज़म पढ़ना। तीसरा, नए अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज, मुतरादिफात की फहरिस्त तैयार करना। इसके बाद देखिए, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अज़दाद की फहरिस्त तैयार करना। और उसके बाद देखिए, एक ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज की फहरिस्त बनाना। तो ये सब चीज़ें आज आप इस नज़म के ज़रिए सीखेंगे। कौन सी नज़म है हमारी, बताइए बच्चों? हाँ, क्या है? कलम। तो कलम नज़म को मैं तरन्नुम से पढ़ूंगी। उससे पहले आपकी किताब में
قلم نظم کے تعلق سے چند اشارے دیے گئے ہیں، پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں، پھر آگے ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار عظیم نعمتوں میں قلم کا مقام و مرتبہ مسلم ہے۔ دیکھیے ہم نے اس کو بہت بغور سننا ہے اور سمجھنا ہے، یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو کیا ایجاد فرسٹ کیا پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ قلم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری تخلیقات ہیں، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قلم بے حد پسند تھا اور ہے۔ کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ تھا اور ہے؟ کیونکہ قلم اول سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ ہمارے قرآن مجید میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی 29ویں پارے میں بھی قلم کے تعلق سے ایک سورہ بیان کیا گیا ہے، سورہ بھی اس میں موجود ہے۔ کس میں؟ 29ویں پارے میں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم ہی کے ذریعے کائنات کی تقدیر لکھی۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا ہو جا، یعنی لکھ جا۔ کیا کیا لکھنا ہے؟ جو قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ ہو جا، یعنی جو جو قیامت تک ہوگا وہ تمام لکھا گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم عطا کر کے اس پر احسان عظیم کیا ہے۔ قلم ہی سے انسانی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قلم کے ذریعے انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، ان نکات کو دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قلم بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہم ذکر تک نہیں کر سکتے کہ اتنی ہیں، تو ان تمام نعمتوں میں قلم بھی ایک مقام رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ قلم کی وجہ سے جہان میں، دنیا میں کئی جنگیں لڑی گئیں۔ دیکھیے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں گے، آپ پہلے کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی جنگیں قلم ہی کے ذریعے لکھی گئیں، اور قلم ہی وہ تھا جس نے کئی جنگوں کو روک کر امن کے معاہدے بھی کرائے۔ تو دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں، قلم ہی کے ذریعے امن و امان، محبت و الفت، اخلاص و وفاداری اور جذبے جیسے پاکیزہ جذبات اور اعلیٰ اقدار کا قیام بھی عمل میں آیا۔ تو یہاں دیکھیے اشارہ کیا بتا رہا ہے، زیر مطالعہ نظم میں قلم کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو آج کی ہم اس نظم میں قلم کی اہمیت کو جانیں گے۔ دیکھیں بچوں، آپ سب کو تو پتہ ہے کہ آپ بھی اگر جماعتی کمرے میں آپ کے پاس قلم نہیں ہے تو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو لکھنے کے لیے کچھ کہا ہے تو پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ ہاں، قلم۔ تو دیکھیے قلم سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ قلم ہی وہ چیز ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے کیا ہیں، اپنے خیالات کا زیادہ سے زیادہ اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، قلم نظم آ گئی ہے۔ تو بچوں میں پہلے قلم نظم کو مکمل پڑھوں گی، ترنم کے ساتھ پڑھوں گی، آپ بغور سنیے۔ اس کو آج ہم آدھی نظم کو سمجھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے۔ تو دیکھیے کیا ہے، نظم کیا ہے، قلم۔ قلم ہے عظمت کا تاج بچوں،
قلم کا جاری ہے راج بچوں، قلم ہی دانا کی آرزو ہے، قلم ہی انسان کی آبرو ہے، گواہی قرآن نے یہ رقم کی، خدا نے کھائی قسم قلم کی، قلم محبت کی روشنی ہے، سکون جاں دل کی تازگی ہے، یہی ادب کا سبق پڑھائے، یہی ہمیں آدمی بنائے، قلم کا جو بھی یہاں دھنی ہے، نہیں ہے محتاج وہ غنی ہے، یہ کہہ رہی ہے سریر خامہ، قلم ہی تہذیب کا ہے جامہ، قلم کی فطرت میں خاک ساری، مگر یہ تیغ و تبر پہ بھاری، قلم ہی شعلہ قلم ہی شبنم، قلم ہے نشتر قلم ہے مرہم، قلم ہی شعلہ قلم ہی شبنم، قلم ہے نشتر قلم ہے مرہم۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، ہم نے نظم قلم کو ترنم کے ساتھ پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، نظموں کو ترنم سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم نظم قلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نظم قلم کو ہم سمجھنے سے پہلے اس میں جو الفاظ و معنی دیے گئے ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، اس کے آپ معنی سمجھیے۔ پہلا دیکھیے کیا ہے، عظمت، جس کا معنی ہے شان و شوکت، دانا یعنی ہوشیار، عقل مند، آبرو، اس کے معنی ہیں شرم یا لاج، دھنی، اس کا مطلب ہے دولت مند، جامہ، کیا ہے اس کا معنی، لباس، خاکساری یعنی عاجزی، انکساری، طبخ یعنی تلوار، شمشیر یا خنجر، نشتر یعنی زخم چیرنے کے اوزار۔ اس سے پہلے دیکھیے یہ جو تھا نشتر سے پہلے دیکھیے کیا ہے، تیغ یعنی تلوار، شمشیر یا اس کو خنجر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، نشتر یعنی زخم چیرنے کے اوزار۔ آگے دیکھتے ہیں، اس نظم میں آنے والے ہم مرکبات کو سمجھیں گے۔ کیا ہے، سکون جان، مرکبات یعنی دو الفاظ جو ایک لفظ بنتے ہیں، مرکب کہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیے سکون جان یعنی جان کا سکون، زندگی کا سکون، سریر خامہ یعنی قلم چلنے کی آواز، قلم کی کھرکھر، شعلہ و شبنم، اس کا معنی ہے آگ اور پانی، نشتر و مرہم یعنی زخم اور مرہم، زخم کریدنا اور مرہم لگانا۔ تو اس نظم میں یہ تمام کیا ہے، مرکبات ہیں، ان کو تو آپ نے جان لیا۔ اب دیکھیے اس نظم میں ذو معنی الفاظ بھی ہیں۔ ذو معنی یعنی جس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی دیکھیے یہاں پر لفظ تو وہی رہے گا،
اس کے ہجے بھی وہی رہیں گے لیکن معنی بدلے گا. جب ہم اس کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو ہم جملے کے اعتبار سے اس کا مطلب سمجھیں گے. یہاں پر دیکھیے پہلا دھنی, ادھر دیکھیے ادھر بھی کیا ہے, دھنی ہے, لیکن یہاں پر دھنی کا معنی کیا ہے, ماہر, اور ایک دھنی کا معنی کیا ہے, دولت مند یا خوش قسمت. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو زمانی الفاظ. دوسرا دیکھیے راج یعنی حکومت, راج یعنی عمارت بنانے والا, معمار. جاری بہتا ہوا, رواں, اور ایک جاری کا مطلب کیا ہے, مسلسل. رقم روپیہ, پیسہ, دولت. رقم تحریر لکھنا. ادب یعنی پیاس, لحاظ, تمیز. ادب شعر و شاعری, قصے, کہانیوں کا سرمایہ. تو آپ نے زمانی الفاظ کو دیکھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے, مترادفات. دانا جس کے معنی ہیں ہوشیار, عقل مند, حکیم. جامہ لباس یا پوشاک. تیسرا دیکھیے دھنی, ماہر یا کامل. اب ہم کیا کریں گے, قلم نظم کو تو ہم نے پڑھ لیا بچوں. اب ہم ان میں جو موجود اشعار ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ان کی تشریح کریں گے. دیکھیے کیا ہے, قلم ہے عظمت کا تاج بچوں, قلم کا جاری ہے راج بچوں. تو یہاں پر شاعر ظفر کمال کیا کہہ رہے ہیں, شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم عظمت کا تاج ہے, یعنی قلم ایک اعلیٰ مقام رکھنے والی چیز ہے. قلم اول سے ہے اور آخر تک رہے گا, کیونکہ اس کا راج جاری رہے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ, جو قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہے. تو یہاں پر قلم ہے عظمت کا تاج بچوں, قلم کا جاری ہے راج بچوں. تو قلم کا راج ہمیشہ جاری رہے گا. اس کے بعد اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے, قلم ہی دانا کی آرزو ہے, قلم ہی انسان کی آبرو ہے. تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے. دیکھیے شاعر کا اس شعر سے یہ مطلب ہے کہ قلم دانا یعنی عقل مند انسان کی خواہش ہے, اور قلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت دلاتی ہے. دیکھیے جس کو قلم سے لکھنے, یعنی آپ کہیں پر بھی جائیے, اگر آپ کو سائن نہیں آتی, آپ کو دستخط لکھنے نہیں آتی, تو کتنی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہمارے سماج میں ان کی بہت عزت ہے. تو قلم ہی انسان کو عزت دلاتی ہے, اور اعلیٰ مقام تک بھی ہمیں قلم ہی پہنچاتی ہے. جب آپ جماعتی کمرے میں پہلے آتے ہیں تو آپ جب لکھنا سیکھتے ہیں تو آپ کو کتنی دلچسپی ہوتی ہے. ہاں, تو اسی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تحریر لکھنا سیکھنا ہے, اور آگے بڑھ کر ایک عزت دار آدمی, ایک عزت دار شخصیت کے مالک بننا چاہیے. قلم ہمیں دنیا میں عزت دلاتی ہے, اور ہمارے دین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو ایک مقام اعلیٰ عطا کیا ہے. تو ہمیں کیا ہے, قلم کی عزت کرنی چاہیے, اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں شعر میں. شاعر کیا کہہ رہا ہے, دیکھیے, گواہی قرآن نے یہ رقم کی, خدا نے کھائی قسم قلم کی. جب ہم یہاں پر تشریح کچھ اس طرح سے دیکھیے, قرآن میں اللہ رب العزت نے قلم کے تعلق سے ایک سورت کا نزول کیا ہے, جس سے قلم کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی ہے. اور اسی صورت میں اللہ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے.
यहाँ पर देखिए हमारे कुरान मजीद में भी कलम का ज़िक्र हुआ है और हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कलम की अहमियत को आपने भी बहुत इज़्ज़त बख्शी है। आपने भी दीन की क्या है तबलीग के लिए दूसरे मुल्कों में दूसरे जगहों में लोगों को भेजा। आपने कलम के मुताल्लिक़ से बहुत ज़्यादा है ना आपने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। तो कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कलम के क्या है कसम भी खाई है। 29वें पारे में जो सूरत है सूरह कलम, जब आप इसको देखेंगे तो और इसका माना जानेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा बच्चों कि कलम हमारे दीन में बहुत क्या है इसकी अहमियत है और इफादियत भी है। आगे देखें क्या कह रहा है शायर। कलम मोहब्बत की रोशनी है, सुकून जान दिल की ताजगी है। शायर का कहना है कि कलम दीन और दुनिया की मोहब्बत को रोशनास कराती है और जब दिल को सुकून चाहिए तो हम कोई भी तहरीर को पढ़कर दिल की ताजगी हासिल करते हैं। देखिए जिनको पढ़ने का अगर आप जब लिखा ही ना होगा तो आप पढ़ेंगे कहाँ से। तो इसीलिए क्या है कलम को हम क्या है बहुत ही दिलचस्पी से हमारी दिल की ताजगी से हमारे जान के दिल को सुकून के लिए हम क्या है कलम की तहरीर को पढ़ेंगे। मोहब्बत की रोशनी है यानी दिलों में कलम क्या है मोहब्बत को जगाती है। तो देखिए कलम की बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहमियत बयान की गई है। शायर का कहना है अपने मैंने ये तो पढ़ा, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कलम आ गया है। आपको भी चाहिए कि कलम की इज्जत करें। कलम मोहब्बत की रोशनी है, सुकून जान दिल की ताजगी है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए आपके सामने ये जो नज़म मैंने अब तक सिर्फ आधी पढ़ी है बच्चों, इसके आगे की समझाइश हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? तो अब हम क्या करेंगे इसी सबक की दूसरी सरगर्मियों को जानेंगे और इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, जदूल में दिए गए अल्फाज से एक दूसरे की वाहिद और जमा पहचान कर लिखिए। अब आप सब तो बच्चे वाहिद जमा से आप वाकिफ़ ही हैं। यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, देखिए यहाँ पर जदूल आ गया है। इसमें आप तो पूरे जो ये अल्फाज देख रहे हैं इसमें वाहिद भी हैं जमा भी हैं। हम क्या करेंगे इसके एक दूसरे की वाहिद जमा की एक फहरिस्त तैयार करेंगे। तो मैं अब जल्दी से इनको पढ़ती हूँ, आप गौर से अपनी अपनी किताबों में भी देखिए और यहाँ भी देखिए। क़िस्म, सितारे, इंसानों, अरमानों, तहज़ीबें, औराक़, अरक़ाम, हकीम, आज़माएँ, क़िस्में, आसानी, हुक्मा, रक़म, वरक़, आरज़ू, इंसान, अरमान, आसानियाँ, सितारा, तहज़ीब। तो ये अल्फाज को मैंने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे इनकी वाहिद और जमा दोनों फहरिस्तें तैयार करेंगे। देखिए क्या है, पहला लफ्ज़ देखिए अल्फाज की वाहिद और जमा। क़िस्म अक़साम, सितारा सितारे, इंसान इंसानों, अरमान अरमानों, तहज़ीब तहज़ीबें, आसानी आसानियाँ, हकीम हुक्मा, रक़म अरक़ाम, वर्क़ औराक़, आरज़ू आरज़ुएँ। तो देखो बच्चों हमने अल्फाज की वाहिद जमा तो देख ली। अब आगे देखिए, जदूल में दिए गए अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अलहदा कीजिए। यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, इसमें अल्फाज हैं, इसको मुज़क्कर और मुअन्नस को हमको अलहदा करके लिखना है। पहले मैं एक बार इनको पढ़ूंगी, देखिए। तहज़ीब शबनम, हुक्म आदत, शायरा खामा, तक़दीर तलवार, शायर हिकमत।
تو اب ہم مذکر اور مؤنث کے الگ کر کے لکھیں گے. دیکھیے مذکر میں کون کون سے آئیں گے؟ حکم، خامہ، شاعر. مؤنث میں تہذیب، شبنم، عادت، شاعرہ، تقدیر، تلوار، حکمت. تو اس کو دیکھ لیا آپ نے، انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھیے جدول میں دیے گئے الفاظ سے ایک دوسرے کی ضد پہچان کر لکھیے. یہاں پر اضداد دیے گئے ہیں، آپ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. تو اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، ان سوالوں کے جوابات دیجیے. سوالات آئیں گے یہاں پر. عظمت کا تاج کیا ہے؟ قلم کس کی آرزو ہے؟ اب ہم نے قلم نظم کو تو سن لیا. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں اضداد نے نہیں کہا. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں اضداد کی معلومات دوں گی. اب ہم سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں. عظمت کا تاج کیا ہے؟ دوسرا سوال، قلم کس کی آرزو ہے؟ سوچئے بچوں، عظمت کا تاج کیا ہے؟ عظمت کا تاج قلم ہے. قلم دانا کی آرزو ہے. قلم کس کی آرزو ہے بچوں؟ قلم دانا کی آرزو ہے. تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے چوتھا بھی آ گیا ہے. قلم کی گواہی کون دے رہا ہے؟ چوتھا سوال، قلم کس کی روشنی ہے؟ تیسرا سوال دیکھیے، قلم کی گواہی کون دے رہا ہے؟ بالکل صحیح، قلم کی گواہی قرآن دے رہا ہے. قلم کس کی روشنی ہے؟ قلم محبت کی روشنی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے، آپ کے لیے ہوم ورک آ گیا ہے. یہاں پر آپ کو میں گھر کا کام دے رہی ہوں. اس نظم کو ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. پہلے آپ ہوم ورک دیکھ لیجئے کیا ہے. مثال کے مطابق دیے گئے لفظ سے تعلق رکھنے والے اور الفاظ لکھیے. یہاں پر دیکھیے انصاف ایک لفظ ہے. ہم اس سے متعلق کون کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سے لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے انصاف کے ساتھ تعلق سے اور کون سے الفاظ آ سکتے ہیں؟ گواہی، عدالت، گواہ، وکیل، منصف، وکالت، عدلیہ. تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انصاف اس ایک لفظ سے تعلق رکھنے والے دیگر الفاظ کو ہم نے لکھا ہے یہاں پر. اسی طرح سے آپ کی بیاض میں بھی دیا گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے. پہلا ہے کتاب، مدرسہ، رنگ، ملک، آسمان. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اب کتاب اس کے تعلق سے آپ جو الفاظ بنا سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، وہ یہاں پر لکھنا ہے. اسی طرح سے مدرسہ، رنگ، ملک، آسمان. تو اس طرح سے آپ ان کے الفاظ کو لکھیں گے. اس سے جڑنے یعنی اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو لکھیں گے. تو اب ہم ہے نا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر ملاقات کریں گے اور قلم نظم کو جو ہم نے 4 سطریں پڑھی ہیں، 4 اشعار کو سمجھا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے کی نظم کو سمجھیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ماسک پہنیں اور دوسروں سے دوری قائم رکھیں. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.